اکیلے تنہا تھے، ان کا تعلق اللہ سے تھا، لیکن ہمیشہ دنیا والوں کو ناز رہتا اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی حکومت پہ ناز رہتا، اس وجہ سے وہ اللہ والوں کی بات کچھ نہیں سمجھتے۔ ایک ہی بات تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا تھا کہ میں اللہ ایک ہے، اور ان کے پاس تو اللہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ سب بتوں کو پوچھتے تھے، ان کے والد بھی خود بتوں کو پوچھتے تھے۔ ہمیشہ اللہ کا زمانے سے، اللہ والوں کا زمانے سے ہمیشہ جھگڑا بتوں کا رہا۔ ایک ہی بات ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ان کا کہنا رہتا تھا کہ نہیں، کئی بت ہیں، ہر جگہ بت ہیں، طاقت بتوں کی ہے، زمانہ بتوں کا ہے۔ اب آج کل کے زمانے میں بھی ساری دنیا میں جو طاقت ہے سب کفر کی طاقت ہے، ساری دنیا کفر پہ ناچ رہی ہے، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرکین ہو، کفار ہو، سب دنیا ناچ رہی ہے، اور اللہ کی بات کوئی سننے میں آج کل کوئی نہیں سن رہا۔ اسلام کو ایک بیکار مذہب سمجھ رہا ہے آج کے زمانے میں، آج بھی یہی حال ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد نمائندہ تھے حکومت کے خلاف، ساری دنیا کے خلاف۔ جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ساری دنیا کے لوگ جمع تھے، بڑے بڑے لائق، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، ان کے فوج کے سپہ سالار، بڑے بڑے لائق علماء اس زمانے کے، بت پرستی کے، یہودیت کے، عیسائیت کے بڑے بڑے اہل علم جمع تھے۔ وہ کوئی ایک سارا میدان دنیا کا بھرا ہوا تھا، اور یہ طرح سے کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کا تعلق اللہ سے تھا، بس آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر ابراہیم کو اگر جلا دیں تو ابراہیم کی ساری طاقت جل جائے، ہمیشہ ختم ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر اللہ چاہے گا تو توحید کا، نبی کے اعلان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بس یہ جھگڑا چلا اس زمانے میں، بہت بڑا ٹینشن تھا دنیا کے اندر اس وقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور سارے دنیا کی حکومت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا؟ ایک ہی بات تھی، اللہ سے تعلق تھا ان کا۔ ہر لمحہ جبرائیل علیہ السلام آ کے ان کو کہہ رہے تھے کہ تم صبر کرو، ہر منٹ، اور اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ۔ ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ ساتھ رہتے ہیں، معرفت اس کا نام ہے، اللہ کی ذات ساتھ ہو جانا۔ چنانچہ اللہ کی ذات ساتھ میں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب ان کو کنویں جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جھولے میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ جھولے میں اللہ کی ذات تھی۔ اللہ اتنا ساتھ، اگر ایک اللہ کا یقین ہو تو اتنا اللہ ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کی ذات جب ساتھ ہو، حالانکہ جلانے کے لیے میلوں آگ لگائی گئی تھی، میلوں۔ نمرود کو معلوم تھا کہ نبی کو جلانا کوئی کھیل نہیں ہے، میلوں آگ لگائی گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اللہ سے تھا۔ 24 گھنٹے، ایک لمحہ بھی اللہ کو نہیں بھولے گا، تو اللہ کی ذات ساتھ میں تھی۔ ذات خداوندی جب ساتھ میں ہو تو زمانہ پر کچھ نہیں کر سکتے، زمانہ فیل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو میلوں کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ کیا معاملہ،
ساری دنیا ناکام ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام بچ گئے۔ تو اس زمانے کی ساری دنیا نے دیکھ لیا، زمانہ فیل ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ تو مورخ مفسرین نے لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا تو ذات خداوندی بھی ساتھ تھی، اللہ کی ذات خود ساتھ رہتی ہے۔ ہم اگر صحیح اللہ سے دوستی رکھیں گے، صحیح تعلق رکھیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ انسان کو سب سے بڑی خوبی یہ حاصل ہے کہ اگر اللہ سے وفاداری کرے تو اللہ ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کتنا بھی بڑا خطرہ ہو، کتنی بھی بڑی تباہی ہو، کتنے بھی بڑے نقصانات ہو، ذات خداوندی ساتھ ہو جائے۔ اللہ جب ساتھ ہوتے ہیں تو زمانہ ناکام ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا ناکام ہو گئی اس وقت، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ معیت بولتے ہیں اس کو، معیت خداوندی، اللہ کا ساتھ ہونا۔ انسان کو بہت بڑا اللہ نے کمال دیا، خوبی دی ہے کہ جب چاہے اللہ کو ساتھ رکھ لے۔ یہ مسلمان ایمان والوں کو اللہ نے ایک کمال دیا، ہر مسلمان اللہ کو ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ایک ہی شرط ہے، بس 24 گھنٹے اس کے دل میں اللہ ہو۔ بس 24 گھنٹے اگر اللہ ہے تو ذات خداوندی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چل رہے تھے فرعون کی طرف تو اللہ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں اکیلا ہوں، وہ پوری دنیا کا مالک ہے، میں اگر جاؤں گا اس کے دربار میں تو مجھے اٹھا کے قتل کر دے گا۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ تم گھبراؤ مت، ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں غفلت نہیں برتنا۔ بس ایک ہی بات، کوئی لمحہ تمہارا ایسا نہیں گزرنا کہ جو اللہ سے بھولے گئے ہوں، ولا تنیا فی ذکری۔ سو چلتے چلتے راستے میں دونوں بھائی اللہ اللہ اللہ، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ہم کو ڈر ہے کہ اس کے لشکر، اس کا بہت بڑا لشکر ہے، وہ مار دے گا۔ تو اللہ نے کہا چلتے چلتے انی معکما، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے ساتھ اللہ کی ذات تینوں چل رہے تھے۔ اللہ کی ذات جب ساتھ میں ہو تو کیا چیز ہے؟ انی معکما، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، قرآن کریم میں ہے۔ تو ذات خداوندی ان کے ساتھ چل رہی تھی، ان کا خوف دل سے دور ہو گیا اللہ کی ذات جب ساتھ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا کمال اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ اللہ کو ساتھ کر لو، سارا زمانہ ٹکر کا کے ختم ہو جائے گا، انسان کو نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، حکومت حاصل کرنا مشکل ہے، پیسے کمانا مشکل ہے، معمولی گھر بنانا مشکل ہے، معمولی سا کام کرنا مشکل ہے۔ آج کل کے زمانے میں کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کو جاؤ 50 چکر کاٹنا پڑتا ہے، مشکل ہے۔ اللہ کو ساتھ رکھنا سب سے زیادہ آسان ہے، سب سے اس کو معرفت بولتے ہیں، کچھ بھی اس میں دشواری نہیں ہے۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو اللہ ان کے ساتھ رہتے تھے، لیکن عام مسلمان بھی اللہ کو ساتھ رکھتا سکتے۔ تو حضرت نے ایک واقعہ لکھا چرواہے کا، چرواہا سے معمولی رہتا، چرواہا بولے تو جنگل میں چرانے والا۔ یہ واقعہ صحابین کے زمانے کا ہے، صحابہ کا دور ختم ہو گیا تھا، تیسری صدی ہجری کا ہے یہ واقعہ۔ ایک جنگل میں چرواہا جانور چرا رہا تھا، چرواہوں کے ہاتھ میں اکثر لکڑی رہتی ہے،
जंगल ऊपर आसमान नीचे ज़मीन, बाकी कोई साथ में नहीं था, अकेला था। और आमतौर से चरवाहे अक्सर जंगल में अकेले रहते हैं, कहीं मिल गया कुछ खा लिए, नदी का पानी पी लिए, हो गया, वहाँ की ज़िंदगी रही। ऐसी ज़िंदगी रहती है कि कोई मदद ही नहीं रहती उसमें। तो उस ज़माने का ये वाक़या हज़रत ने लिखा है कि चरवाहा चला रहा, अचानक गैब से एक आदमी आके खड़ा हुआ। हालांकि जंगल में चारों तरफ उसने देखा कि कोई आ रहा नहीं था, जा रहा नहीं था। अचानक एक आदमी गैब से उसके सामने ज़ाहिर हो गया। आदमी था वो। तो उसने इसको बोला क्या करता? तो बोले हम चरवाहे हैं, जानवर चरा रहे, ये जानवर हैं, ये जंगल है। फिर उसने पूछा अच्छा बता, मैं एक सवाल करूँगा तो जवाब देगा? कहाँ देंगे? उस आदमी ने पूछा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ है? ये उस ज़माने का चरवाहा था जो साबईन का दौर चल रहा था। आम मुसलमान जो है अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, जिब्राईल को, मीकाईल को पहचानते थे। उसने पहचान लिया जिब्राईल। उसने वो पूछा कि भाई जिब्राईल कहाँ है बता। तो चरवाहा था ज़रूर, लेकिन इतना इल्म उसको ज़रूर था दीन का कि जिब्राईल अल्लाह के फरिश्ते हैं बड़े। तो उसने इनकार नहीं किया, उसने अपनी लकड़ी ज़मीन पर घुमाया। और ये तो लकड़ी घुमाना उसका एक अलामत थी, वरना वो अल्लाह को याद कर रहा था, अल्लाह की ज़ात को बिल्कुल करीब से याद कर रहा था। तो कोई तो किसी चीज़ का ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह। तो लकड़ी तो घुमाया बराए नाम, और घुमा करके उसने कहा कि जिब्राईल इस वक्त आसमानों में नहीं, ज़मीन में नहीं, समंदरों में नहीं है, फिर कहाँ है? सब ज़ाहिर है कहीं भी ना हो। तो उसने बोला या तो जिब्राईल मैं हूँ, ना तो तुम है। वो जो साहब थे वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। पहचान लिया उनको, पहचानते गायब हो गए। तो ये मामूली चरवाहा उस ज़माने में अल्लाह के मारे पता था, मामूली चरवाहा। वो कोई आलिम, मुफ्ती और बहुत बड़ा लायक वली कामिल कुछ भी नहीं था। अल्लाह 24 घंटे साथ। सबसे आसान फार्मूला है दुनिया में अल्लाह की ज़ात को अपने साथ करना, और सारी दुनिया को टक्कर दे सकता है इमाम। चुनांचे चरवाहे ने सारी दुनिया को टक्कर दे दिया ना, पहचान लिया जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं। हालांकि एक मामूली चरवाहा था। सिर्फ इतना है कि हमारे को अल्लाह के याद करने में गैर का दखल ना हो। अरे भाई अल्लाह ठीक है, अल्लाह तो है ना, बोले मगर हमारा काम फलां से भी होता, फलां बादशाह से हो जाता, फलां इससे होता, ये गैर नहीं होना। यहाँ तक कि खुद को भी नहीं समझना कुछ, उसको बोलते अल्लाह अपने साथ करना। हम सारी दुनिया के मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे ज़रूर, लेकिन अल्लाह के अलावा भी सारी दुनिया को याद करो। ऐसा अल्लाह को याद करे कि गैर हमारे दिमाग में ना हो, और खुद भी ना हो, खुद को भी ना समझे कि मैं भी हूँ। हर चीज़ को निकाल दे तो वो अल्लाह को याद करने का सही का मकाम है। तो बहुत आसान है ये। इस वजह से 1000 बरस तक दुनिया में हज़ारों मुसलमान अल्लाह को अपना साथ रखते थे। बड़े बड़े बादशाह अल्लाह को साथ करते थे तो उनके बड़े बड़े काम होते थे। सारी दुनिया के मुसलमान 1200 साल हुकूमत किए। कैसा किए? बादशाहों के लश्कर में अल्लाह की ज़ात भी रहती थी, बादशाह खुद अल्लाह को याद करते थे।
جنگ کے لیے جب چلتے تھے تو گھوڑوں پر سوار کلام اللہ زبان سے جاری رہتا تھا. اللہ کی ذات اور کلام اللہ ایک ہی چیز ہے. یہ اللہ اور اللہ کا کلام یہ دونوں ایک چیز ہے، یاد رکھو. ساری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھو اللہ الگ ہے، قرآن الگ ہے، تو غیر آ گیا نا. اللہ، کلام اللہ اور ذکر اللہ دونوں ایک ہیں. دونوں کو اپنے قریب کرنا تو ذات خداوند کی ساتھ ہو جاتی ہے. ایک معمولی چرواہے کو یہ بات حاصل تھی اس زمانے میں. 3 صدی ہجری کا واقعہ ہے یہ. سرکار کو جا کر کے 300 سال ہو گئے تھے اس زمانے کا. ایک عام چرواہے کی یہ کیفیت تھی. حال تک اورنگزیب عالمگیر جب سفر کرتے تھے تو 5 لاکھ کا لشکر ساتھ رہتا تھا. 3 لاکھ کا تو ساتھ رکھتے تھے اور 7 لاکھ کا لشکر پیچھے رہتا تھا. 3 لاکھ کا لشکر ساتھ رہتا تھا. تو جس پالکی میں سوار رہتے تھے، پالکی چلتی تھی، لشکر بھی چل رہا، لشکر کے ساتھ خزانہ چل رہا. اس کے ساتھ ساتھ پالکی میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر. اس قدر اللہ کو قریب، اتنے بڑے بادشاہ ہوتے ہوئے کیا کمی تھی ان کو. اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پالکی چل رہی اور 7 لاکھ کا لشکر، 3 لاکھ کا لشکر چل رہا، خزانہ، ہتھیار، فوج سب چل رہے ہیں، تو اس میں قرآن کریم پڑھتے تھے. یہ کیفیت. تو اللہ کو ساتھ لیا انہوں نے تو کیا ہوا؟ اورنگزیب اتنے بڑے ملک کی حکومت کی، دنیا میں آج تک کوئی بادشاہ پیدا نہیں ہوا اتنے بڑے ملک کی حکومت کی. یہ اب تو ہندوستان چھوٹا ہے، اس وقت اس سے 3 گنا بڑا تھا. اس ہندوستان پہ وہ اکیلے حکومت کرتے تھے. کیا بات تھی؟ اللہ ساتھ میں. تو آج ہم اصل میں اللہ کو چھوڑ کر کے زمانے کو پکڑ لیے. زمانہ اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. سارا زمانہ اللہ نے فرمایا اللہ تسبوا الدہر وانا الدہر، تم زمانے کو برا بھلا مت کہو، میری وجہ سے ہے زمانہ. تو اللہ کو پکڑنا بس ساری دنیا کی آخرت سب طاقت ساتھ ہے. اللہ کی طاقت ساتھ ہوتی ہے تو سب کے ساتھ ہوتی ہے. اس کو معرفت خداوندی بولتے ہیں. سارے اولیاء اللہ دنیا میں جو آ کے ہندوستان کے جنگل میں اہل اللہ آ کے بیٹھ گئے. نہ ان کی کوئی زبان جانتا تھا، نہ ان کو کوئی مدد کرنے والا تھا، نہ ان کو کوئی سہارا دینے والا تھا، نہ کوئی روٹی کھلانے والا تھا، کچھ بھی نہیں. ہندوستان میں جتنے اولیاء اللہ ہے تقریباً 3 لاکھ باہر سے آئے ہیں. تو اپنے چھوٹے چھوٹے سامان کے ساتھ آ کے بڑھ جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے جن کو جہاں حکم ہوتا تھا کہ فلاں جنگل میں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، تو کیا کرتے تھے وہ؟ اللہ کا ذکر کرتے. سارے اولیاء اللہ یہی کرتے تھے. تو ذات خداوندی ان کے ساتھ ہو جاتی تھی. آج مر کے ان کو 500 سال 600 سال ہو گئے، آج بھی ان کے دروازے پہ لوگ چکر کاٹتے رہتے ہیں. کتنا انہوں نے اللہ کو ساتھ لیا. اللہ کو ساتھ لینا بہت دنیا کا آسان ترین کام ہے. قرآن کا حفظ کرنے کو 3 سال لگتے، عالم بننے کو 10 سال لگتے.
یا دنیا میں کوئی کام کوئی بڑا مرتبہ حاصل کرنا ہے، وکیل ڈاکٹر بننا ہے تو 10 سال لگانا پڑتا، انجینئر بننا ہے تو 10 سال لگانا پڑتا، دکانداری کرنا ہے تو وہ برسوں محنت کرنا پڑتا جب جا کے دکان بنتی۔ اللہ اللہ کرو، اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں، ہر کام صحیح ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ اللہ اللہ، اس کو مائیت خداوندی، معرفت خداوندی بولتے ہیں۔ جب اللہ ساتھ ہو جاتا تو ساری دنیا آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ کرنے میں ایک ایسی طاقت ہے جو ساری دنیا کو کھینچتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایسا کفر تھا، اتنا سخت کفر کبھی ہندوستان میں نہیں تھا پہلے، بہت سخت قسم کا کفر تھا۔ مسلمان کے نام سے سر کانپتے تھے، سخت ترین دشمن تھے مسلمان۔ 6 صدی ہجری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت معین الدین چشتی آ کے بیٹھ گئے، جگہ ایسے جنگل میں بیٹھے، سخت ترین کافر رہتے، سخت ترین کافر آ کے بیٹھ گئے۔ کیا کرتے تھے؟ حضرت نے خود لکھا ہے کہ رات بھر اللہ کا ذکر کرتے تھے، دن میں قرآن کریم پڑھتے تھے۔ اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کو پڑھنے میں ایسی طاقت ہے کہ مخلوق کھینچ کے چلی آتی۔ تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، ہوتے ہوتے 60 برس کی عمر میں آئے تھے، 70 برس کی عمر تک 1 لاکھ نوجوان راجپوت ایمان لائے 10 سال کے اندر۔ انسانیت کو کھینچتے چلے گئے، اولیاء اللہ انسانیت کو کھینچتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے کے اندر سارے کام کیا آپ نے، لیکن سب سے بڑا کام اللہ کا ذکر اور کلام اللہ کا پڑھنا 24 گھنٹے۔ باقی سب کرے آپ کو، صحابہ نے تجارت، عورت، بال بچے، شادی بیاہ سب کرے، لیکن 2 کام 24 گھنٹے، اللہ کا ذکر اور کلام اللہ کا پڑھنا۔ 10 سال مدینے میں کیے تو اس کا اثر کیا ہوا؟ پوری دنیا کھینچ کے چلی آئی، اور دنیا کی قومیں آ کے مسلمان ہو گئے 10 سال کے اندر۔ خود بخود نہ سرکار کہیں ایشیا گئے، نہ ملیشیا گئے، نہ افریقہ گئے، نہ ہندوستان گئے۔ ہندوستان کے لوگ جا کے ایمان لاتے تھے، ساری دنیا کھینچ کے چلی آتی۔ یہی کیفیت تھی صحابہ کی۔ تو بہت آسان ہے، اللہ نے معرفت الہی کا کام، اصل میں آج مسلمان بھول گئے دنیا میں، پوری دنیا میں پریشان ہے مسلمان۔ اللہ کا ذکر بھی گیا، قرآن بھی گیا۔ اگر اتنے بڑے ناندیڑ شہر میں سارے مسلمانوں کو جمع کر کے پوچھو گے کہ بھئی آج کس نے قرآن پڑھا؟ اس 5 لاکھ کی آبادی میں میں سمجھتا ہوں 100 آدمی ملیں گے جو قرآن پڑھے، باقی نہیں، سب کھل گئے۔ تو اللہ کہاں سے ہمارے ساتھ آئے گا؟ سب سے بڑا نقصان اللہ سے غفلت، اللہ کے کلام سے غفلت ہوگی دنیا میں۔ اس کو معیت خداوندی کہتے ہیں۔ اللہ معی، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ناظری، اللہ دیکھ رہا ہم۔ تو اللہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن یہ اتنا کام ہے۔ ایک چرواہے کو اللہ تعالیٰ جو ہے ساتھ دیتے ہیں، چرواہے کو، چرواہے کو معرفت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چرواہے کیا کرتے ہیں؟ خاص طور سے جنگل میں کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کو یاد کرتے جو مسلمان چرواہے رہتے ہیں۔
تو یہ چرواہے کا واقعہ بخاری شریف میں ہے. یہ مجھے جبرائیل کہا ہے تو بولے جبرائیل یا تو میں ہوں تو بھاگ گئے. اتنی یعنی اللہ کی معیت اتنی ان کے ساتھ رہتی، اللہ کی معرفت اتنی پہچان، اللہ کی پہچان تھی، فوراً پہچان لیا انہوں نے چرواہے نے. تو اصل معرفت خداوندی پر محنت کرنا 24 گھنٹے اللہ 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 کی ذات. نہ اس پہ پیسہ خرچ ہوتا، نہ وقت خرچ ہوتا، نہ کوئی دنیا کا کام خراب ہوتا. بھائی سوئے اگر اللہ اللہ کرتا ہے تو کیا نیند ہوتی ہے، لیکن اللہ کا نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا. دکان پہ بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ 24 گھنٹے میں 10 منٹ کلام اللہ نہیں پڑھ سکتے. 10 منٹ مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ کی کلام کو بھول گئے. عبادت کرنے سے معرفت حاصل نہیں ہوتی. 10 حج کر لو آپ، معرفت نہیں ملے گی. اس کا ثواب، عبادت کا ثواب قیامت میں ملنے والا ہے، اب نہیں مل سکتا. 10 حج کر لو، 10 عمرے کرو، کچھ بھی کرو، عبادت کرو، عبادت کا ثواب ملے گا، تقویٰ آئے گا، لیکن اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوگی. معرفت ایک ایسی طاقت ہے جس وقت آپ اللہ سے کہو کہ یہ ہونا میرے کو، برابر آپ کو ملے گا. تو میرے عزیز دوستو، اصل میں اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کی روح بھی ذکر کرتی. روح اصل آپ کا نام، بھئی آپ کا نام کیا بولے، ہمارا نام عبداللہ، لیکن عبداللہ جسم کا نام نہیں، روح کا نام ہے. عبداللہ کی روح کا نام عبداللہ ہے. اگر عبداللہ کا انتقال ہو گیا، میت جا رہی، تو لوگ کیا بولیں گے؟ عبداللہ جا رہے نہیں بولیں گے، عبداللہ کی میت جا رہی. اصل انسان جو جیتا ہے روح پر جیتا ہے، روح. تو جتنا ذکر کرو گے تو روح بھی ذکر کرے گی. اور روح سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ہے. روح جسم میں، روح ایک پاکیزہ چیز ہے. اللہ کے پاس ایک خزانہ ہے، اس میں روحیں رکھی رہتی. عرش الہی کے بالکل نیچے ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے. وہ کوئی فرشتے بھی جا نہیں سکتے وہاں. ہر ایک کی روح وہاں رکھی ہوئی رہتی. جس روح کا انسان دنیا میں ماں کے پیٹ میں آیا، اس کی روح اللہ نکال کر کے فرشتوں کو دے دیتے کہ جاؤ فلاں عورت کے پیٹ میں بچہ بن گیا، اس پہ چڑھا دیتا. 4 مہینے کا ہو گیا بچہ تو وہ روح آ جاتی. روح ہے اصل سے. تو روح جب ذکر کرے گی نا، اللہ اللہ کرے گی، تو جسم کے سارے بیماریاں غائب ہو جائیں گی. یہ روح کی کیفیت ہے. روح پاکیزہ چیز ہے. یہ اللہ اللہ کرے گی روح، تو روح کی ساری بیماریاں غائب ہو جائیں. اس وجہ سے انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ، ان کو کبھی بیماریاں نہیں ہوتی، بہت کم، کبھی بیماریاں نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا فائدہ ہے معرفت الہی کا کہ کلام اللہ اور ذکر اللہ اگر اپنے پاس رکھے، ساری دنیا قدموں میں آ جائے. بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہے اللہ اللہ کے ذکر کو نہیں بھول سکتے. آج جو تباہی دنیا میں مچی ہوئی ہے مسلمانوں کی، ساری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں. یہودی مار رہے، عیسائی مار رہے، کرسچن مار رہے، بت پرست مار رہے، دلت مار رہے، ہر قوم مسلمانوں کو مار رہی ہے. وجہ اللہ تعالیٰ مارنے لگا رہے، اس لیے کہ اللہ نے جو بھیجا تھا کلام اللہ اور ذکر اللہ، بھول گئے مسلمان. پوری دنیا میں یہی حال ہے. عرب میں بھی جاؤ گے تو آج عرب بھی کوئی قرآن کریم نہیں پڑھ رہے، دولت کا نشہ چڑھ گیا.
اور اتنے بزدل ہو گئے عرب قوم، 40 کروڑ ہے آج عرب قوم، کتنی ہے؟ 40 کروڑ ہے۔ میدان بدر میں کتنے تھے؟ 313 تھے۔ 313 نے دنیا کا نقشہ بدل دیا میدان بدر میں۔ آج 40 کروڑ ہے عرب۔ ایک چھوٹا سا ملک 2 سال سے بمباری کر رہا عربوں کی، فلسطین عرب ہے۔ اتنے بزدل ہو گئے کہ کوئی عرب ملک اپنا پردہ اٹھا کے نہیں بولتا کہ بھائی کیوں بمباری کر رہا ہے، اتنے بزدل ہو گئے۔ دنیا کی تاریخ میں عرب قوم کبھی اتنی بزدل نہیں ہوئی جتنی آج، 40 کروڑ، اور سونا ان کے پاس پانی کی جیسا بہا۔ کوئی قرآن کریم پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ حج بیت اللہ میں جاؤ، سپیاں لگے ہوئے ہیں قرآن کی، ایک آدمی قرآن پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے، یہاں اپنا حال وہی ہے۔ آج کون مسلمان قرآن کریم پڑھا ہوگا؟ آج پورے ناندیڑ میں اگر پوچھیں گے تو 100-200 ملیں گے، بڑی مشکل سے، اور باقی 5 لاکھ مسلمان ہے۔ تو نقصان یہ ہوا ہے اپنا معرفت خداوندی بالکل بھول گئے ہیں، یاد ہی نہیں۔ آج ہمارے علماء کو یاد نہیں، مفتیوں کو یاد نہیں، مرشدوں کو یاد نہیں، دیندار لوگوں کو یاد نہیں، 5 خرچ کرے ہوئے لوگوں کو معرفت خداوندی یاد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اصل میں معرفت خداوندی پر محنت کرو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے حلقوں میں جو لوگ لگ گئے وہ محنت کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو چاروں طرف سے مدد کر رہا۔ کئی ہمارے پاس ایسے نوجوان ہیں جو کسی مزار پہ بیٹھیں گے تو صاحب مزار سے بات چیت کرتے ہیں، اللہ اتنی ان کو طاقت دیا۔ کئی ایسے نوجوان ہیں جو عالم قبر میں منکر نکیر کیا بولتے ہیں وہ ان کو معلوم ہے۔ ذکر کرنے سے غیب کا عالم صاف ہو جاتا۔ کئی ایسے نوجوان ہیں جو ذکر کرتے ہیں تو فرشتوں سے بات چیت کرتے ہیں، حالانکہ اپنے حلقے معمولی چل رہے، ایسے زیادہ بھی نہیں ہے کہ چلو رات میں ذکر کر رہے ہو، جہاں بھی حلقے چلتے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ذکر ہوتا، لیکن اس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو دنیا کا نایاب ترین کام ہے اور بہت آسان ہے اللہ کی پہچان حاصل کرنا، محنت کرنا بس تھوڑا سا۔ آج کل لوگ بہت مرشد پھر رہے، بہت سارے مولانا پھر رہے، بہت سارے علماء پھر رہے، سفر کر رہے، تقریریں کر رہے، جلسے کر رہے، ویڈیوز کر رہے، اچھل کے تقریریں کر رہے، لیکن معرفت الہی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ بہت صرف مال کے لیے ہماری محنت ہے دنیا میں۔ ہم ابھی مالکوں ویسے ہم نے ان کو بتایا ہے سب معرفت الہی کا، تو کتنا پیسہ خرچ ہوگا؟ آپ پوچھ رہے ہیں کتنا پیسہ خرچ ہوگا؟ ہم نے کہا آپ کا ایک دمڑی بھی خرچ نہیں ہوگا، ہم آپ سے 1 پیسہ بھی نہیں لیں گے، ہاں آپ کو دے کے جائیں گے۔ تو لوگ بولے کہ پہلا ہی عالم ہے بولے جو پیسہ نہیں مانگا۔ تو آج کل کیا ہے، دنیا پیسوں کے لیے محنت کرے، اللہ کو چھوڑ دی، اللہ کو پکڑ لو بس، ہمارے پاس سارے صحابہ، اولیاء اللہ، دنیا کے بہت سارے بادشاہ جو کامیاب ہوئے اس سے کامیاب ہوئے، آج ہے ہی نہیں ذکر۔ آج کوئی مسلم وزیر اعظم 60 ملک ہیں، کسی ملک کا وزیر اعظم نمازی نہیں ہے۔ اکثر ملکوں کے وزیر اعظم صدر نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن کہاں سے پڑھیں گے اور کہاں سے اللہ کو یاد کریں گے؟ بزدلی آئے گی نہیں کہ سارے بزدل بنے ہوئے۔ تو آج اس کی ضرورت ہے اس کام کی،
الحمدللہ کام اپنا خیر سے چلا جا رہا، اور ابھی کئی جگہ کے تقاضے ہیں، حیدرآباد سے بمبئی تک کے کئی جگہ مقامات پہ کام جاری ہے اور جاری ہونا ہے، جہاں جانا ہے، بہت سارے مقامات کے تقاضے ہیں، تو آپ لوگ اس میں جمے رہو اور محنت میں لگے رہو، اور ہر جگہ جو حلقہ چل رہا ہے ان کو پابندی سے جاری کرو، اور زمانہ اسی سے لگے رہے گا۔ اگر معرفت کی محنت نہیں رہی تھی اور دنیا کے مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ آج روزانہ مسلمان ہزاروں مارے جا رہے ہیں، ہزاروں مسلمانوں کی عورتوں کی عزت لوٹ رہی۔ گزشتہ 10 سال کے اندر 1 کروڑ مسلمان مارے امریکہ نے کتنے 1 کروڑ مسلمانوں کو مارے، افغانستان میں، عراق میں، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں 1 کروڑ مسلمانوں کو مار دیا۔ کوئی پرسان حال نہیں آپ کا دنیا میں۔ ایک چھوٹا سا ملک 2 سال سے بمباری کر رہا، 2 لاکھ عورتوں بچوں کو مار دیا۔ کوئی مسلم ملک پوچھنے کو تیار نہیں، بھائی کیوں مارو گے؟ اتنے بزدل ہو گئے مسلمان۔ ایسی بزدلی کبھی 1400 سال کی تاریخ میں مسلمانوں کا نہیں آئی، صرف اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ حیرت کی بات ہے دنیا میں 1200، ورنہ جو قوم 1200 سال دنیا پہ ہم حکومت کی، 1200 سال تک 12ویں صدی ہجری تک مسلمانوں کی حکومت کی پوری دنیا میں، اور آج کچھ بھی نہیں رہی۔ اللہ کو چھوڑنے سے، اللہ کا کلام چھوڑنے سے، آج اللہ کا کلام سرکار نے اتنی محنت کر کے قرآن لا کر کے دیا اور مسلمانوں نے اٹھا کے پھینک دیا محرابوں میں، ڈبے میں بند کر کے رکھا۔ مرے تو سیٹھ صاحب کا ڈبہ، سیٹھ صاحب مر گئے، یہ ان کے نام کا ڈبہ مسجد میں پڑا ہوا، اور سیٹھ صاحب کے رشتہ دار کبھی پڑے نہیں، تو مرنے والا کہیں کو زندہ اچھا رہے گا۔ ساری دنیا میں یہ حال ہے مسلمان، حیرت کی بات ہے۔ تو قرآن کریم کو زندہ کرو، اپنے گھروں میں روزانہ تلاوت 10 منٹ کرو نا بھائی، 10 منٹ، دیکھو حالت کیسی بدلے گی۔ جس کا ایک حرف جو ہے عرش الہی سے افضل ہے، قرآن کا ایک حرف عرش الہی سے افضل ہے، ایک حرف۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کی تلاوت کیے ہیں، خود پڑھے ہیں، خود سرکار نے پڑھے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اور سارے فرشتے پڑھتے ہیں اس وقت قرآن کریم۔ اگر قرآن کی تلاوت نہ ہو تو سورج کا نکلنا بند ہو جائے گا، قرآن کی وجہ سے زندہ ہے سورج۔ تو بس اس کو کرو انشاءاللہ، اس سے بہت بڑا مسائل دنیا کے حل ہوں گے، ورنہ بڑی تباہی ہمارے پہ اس وقت مسلمانوں پہ بڑی تباہی ہے پوری دنیا میں۔ آج اس ملک میں اپنی کیا حالت ہو رہی ہے ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ تو ذرا مستقبل کو دیکھتے ہوئے قرآن کریم کو اور اللہ کے ذکر کو رات دن کرو، انشاءاللہ اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ کسی سے اللہ کی مدد نہیں آتی، 10 حج کرو، 10 عمرے کرو، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، ثواب ملے۔